بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفروال کے بھائیوں، ظفروال کی بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور مسلم لیگ نون کے شیروں، آپ سب کو کوٹ لکھپت جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. اور آپ کو آپ کی بیٹی بہن کی طرف سے بھی السلام علیکم. بچوں پیچھے تو مجھے سب نظر آنے دو پلیز. ظفروال کے بھائیوں بہنوں، میں سوچ رہی تھی طوفان آ گیا، بارش ہو گئی، آندھی آ گئی تو شاید گرم برم ہو جائے گا. آپ سب لوگ اپنی جگہ بارش میں بھی قائم ہو. میں آپ سب کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں. اور جس طرح یہ جو 2018 کا الیکشن چوری ہوا تھا نا، نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن چوری ہوا تھا نا، تو ظفروال کے میرے بہادر شیروں نے جس طرح الیکشن والے دن دھاندلی کے آگے بند باندھا اور مہناز عزیز صاحبہ کو جس طرح آپ نے 1.5 لاکھ ووٹ دلوایا، آپ سب ایک بار پھر خراج تحسین کے مستحق ہو. بھائیوں، آج ظفروال میں آئی تھی، ایک بچہ ہے 18 سال کا، یہاں پیچھے ہی اس کا گھر ہے، اس کا نام ہے ذکی. مجھے پتا چلا کہ وہ بیچارہ کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے اور شاید ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا. اس کی آخری خواہش تھی میاں صاحب سے ملنا یا مجھ سے ملنا اور مجھ سے بات کرنا. میں نے میاں صاحب کو جب بتایا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم اس بچے کو لاہور نہ بلانا، تم خود چل کے ظفروال اس بچے کے پاس جاؤ. اور کہا کہ میری طرف سے اس کو دعا بھی دینا، تحفہ بھی دینا اور ظفروال کے لوگوں کو میرا پیار، عقیدت بھرا سلام بھی دینا. اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کر دیا. آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے دیکھو موسم کتنا اچھا ہو گیا. اب مجھے کم از کم اس بات کی تسلی ہے کہ ظفروال کے میرے یہ بھائی بہن جو ہے تپتی ہوئی دھوپ میں نہیں کھڑے. بھائیوں، مجھے ایک بات کا جواب دو کہ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے نا، 1 سال پہلے کی، جب آپ کی حکومت تھی، عوامی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو ملک کہاں جا رہا تھا؟ ملک اوپر جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا؟ بجلی کے منصوبے دھڑا دھڑ لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے؟ دہشت گردی ختم ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ مہنگائی کم ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ سڑکوں کے جال بچھ رہے تھے یا نہیں بچھ رہے تھے؟ موٹر ویز بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی؟ دنیا میں پاکستان کی عزت بحال ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ پھر اچانک کیا ہوا؟ اچانک کیا ہوا کہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تیزی سے تنزلی کی طرف آ گیا، تیزی سے نیچے آنے لگا. ادارے بھی وہی کھڑے ہیں، پورے ملک میں حکومت بھی ہے، کہنے کو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت بھی ہے، لیکن کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے؟ نواز شریف نہیں ہے آج حکومت میں موجود.
نواز شریف کو اقامہ جیسے مذاق پر وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، اسی دن ملک کی تباہی شروع ہو گئی. اسی دن ملک کی معیشت کے ساتھ، پاکستان کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ شروع ہو گیا. تو میرے بھائیوں، آج کل بجٹ آیا ہے، سنا ہے نا بجٹ؟ تو یہ جو بجٹ میں عوام کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے، آج کوئی بھی طبقہ پرسکون زندگی نہیں گزار رہا. آپ میں سے سب طبقات کی نمائندگی ہے یہاں پہ. کوئی ریڑھی دار، کوئی دہاڑی دار، کوئی مزدور، کیا تاجر طبقہ، کیا بزنس مین طبقہ، کیا چھوٹے کاروبار کرنے والا، کیا ریڑھی لگانے والا، کیا محنت مزدوری کر کے کمانے والا، کیا اپنے ہاتھ سے مزدوری کرنے والا، کیا آج کوئی بھی پرسکون زندگی گزار رہا ہے؟ مجھے بتاؤ. نیازی کو صرف وہ نہیں کرنا، نیازی کو صرف وہ نہیں کرنا، گھر تک چھوڑ کے آنا ہے. اور میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، کل کے بجٹ کے بعد پیاز مہنگا، تیل مہنگا، ڈیزل مہنگا، کھانا پکانے والا آئل مہنگا، ٹماٹر مہنگے، چینی مہنگی. مجھے یہ بتاؤ بھائیوں کہ جو انسان ساری عمر، جس نے کوئی کاروبار نہ کیا ہو، جس نے ساری عمر محنت کر کے نہ کھایا ہو، جس نے ساری عمر دوسروں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے رکھا ہو اور دوسروں کا پیسے پہ پلتا ہو، اس کو احساس ہے کہ اس مہنگائی کے اندر 15,000 روپے کے بجٹ میں ایک خاندان کس طرح گزارا کرتا ہے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں بہنوں، جو روز کی آمدنی جن کی 200-300 روپیہ ہے، وہ گھر کا کرایہ دے گا، بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل بھرے گا، آلو ٹماٹر پیاز خریدے گا، بچوں کی فیسیں دے گا، دوائیوں کا، بیماریوں کا مقابلہ کرے گا، یا گھر میں روٹی بنائے گا؟ یہ بتاؤ مجھے ذرا. جس انسان نے کبھی اپنی محنت سے نہ کمایا ہو، اس انسان کو احساس نہیں ہوگا کہ ایک محنت کش کے گھر کا بجٹ کس طرح بنتا ہے، ایک محنت کش کے گھر میں فاقے کس طرح ڈیرے ڈال لیتے ہیں. اب نکلیں گے ان گلیوں میں، بازاروں میں، پکاریں گے، للکاریں گے، ملت کو ہم جگائیں گے. اس ضمیر فروشوں کو، جو نواگندم فروشوں کو، یہود کے کارندوں کو، اس خانہ بدوشوں کو سولی پچھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاضری کو سنانا چاہتا ہوں. عزت دو، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت دو، ووٹ دو، عزت دو. اور بھائی ظفروال کے میرے غیور باسیوں، جب نالائق اعظم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آلو پیاز ٹماٹر مہنگا ہو گیا، تو کیا وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا ہے؟ جب اس سے یہ سوال ہوگا کہ تیل کی، ڈیزل کی، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو کیا جواب دے گا؟ جواب دے گا کہ میں نے آصف زرداری کو گرفتار کر لیا ہے. جب اس سے یہ پوچھو گے کہ ہمارے گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، تو کیا جواب دے گا کہ میں نے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے؟ اور رات کو 12 بجے 1 بجے خطاب سنا تھا اس کا
گھبرا کے پتہ نہیں 12 بجے کس ضرورت کے تحت اچانک ٹی وی پہ آ کر نیا پاکستان بس بننے ہی لگا تھا، پیچھے سے آواز بند کر دی گئی. اور پھر رات کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے تو نہیں پکڑا نواز شریف کو، میں نے تو مقدمات نہیں بنائے نواز شریف پہ، میں نے تو مخالفوں پہ مقدمات نہیں بنائے، نیب نے بنائے ہیں. نیب جانتے ہو نا کیا چیز ہے؟ کہتا ہے نیب نے مقدمات بنائے ہیں. تو بھئی میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو بہت اچھا بچہ ہوں، میں تو بات مانتا ہوں، حکم پر چلتا ہوں. اگر نیب کو میری اور نواز شریف کی جس کی آف شور کمپنی سرے سے تھی ہی نہیں، اس کے باوجود اس کو سزا ہو گئی، نیب نے سزا دی، اور عمران خان جس کی آف شور کمپنی سامنے آ جاتی ہے نیب اس کو نہیں پکڑتی، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تو نیب کا قصور ہے نا. اگر مریم نواز کو کے اوپر مقدمہ بنتا ہے، 19 سال کی عمر میں جب مریم نواز تھی اس پہ وہ مقدمہ بنتا ہے جھوٹا، تو مریم نواز کو نیب سے سزا ہو جاتی ہے، وہ جیل چلی جاتی ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر. مگر ہماری جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، جن کا واحد ذریعہ معاش جو ہے وہ سلائی مشینیں ہیں، اور وہ اپنا اقبال جرم بھی کرتی ہیں، وہ جرمانہ بھی بھرتی ہیں. جرمانہ کا مطلب جانتے ہو نا بھائیوں، کہ اقبال جرم کرنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا، مجھے نہ پکڑنا، میرے سے یہ جرمانہ لے لو. تو عمران خان کی بہن اقبال جرم بھی کرتی ہے، لیکن عمران صاحب کا تو کوئی قصور نہیں. نیب مریم نواز کو تو پکڑ لیتی ہے، نواز شریف کی بیٹی کو تو پکڑ لیتی ہے، لیکن علیمہ خان کو ہاتھ نہیں لگاتی. نیب کا قصور ہے، عمران کا قصور تو نہیں ہے نا. بھائیوں، اگر نیب کو حمزہ شہباز صاحب نظر آ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب نظر آ جاتے ہیں، ان کو شاہد خاقان عباسی صاحب نظر آ جاتے ہیں، ان کو سعد رفیق صاحب نظر آ جاتے ہیں، لیکن جن کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا وہ خامخواہ کی قید کاٹ رہے ہیں، لیکن جن حکومتی وزراء کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، وہ اگر نیب کو نظر نہیں آتے تو اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو نیب کا قصور ہے نا. اور بھائیوں، نواز شریف پہ ایک اور مقدمہ بنا رہی ہے نیب کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی نا. یہ وہی ملک ہے نا جہاں دن میں 2 دھماکے ہوا کرتے تھے، وہی ملک ہے نا. آج دعائیں دو نواز شریف کو کہ تم لوگ میرے پاکستانی بہن بھائی آج دھماکوں کی نظر نہیں ہو رہے. تو اس جو ضرب عضب لڑی تھی، جو رد الفساد لڑی تھی، اس سے میاں صاحب کی جان کو خطرہ تھا، دہشت گردوں کی طرف سے خطرہ تھا نا. لیکن سامنے آ کے مردانہ وار اپنے عوام کے لیے، اس ملک کے امن اور سکون کے لیے اس نے اپنے آپ کو سامنے شیلڈ کی طرح کھڑا کر کے اس ملک کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. تو اس کو بلٹ پروف گاڑیوں میں جب وہ جاتے تھے ان کی سیکیورٹی جو تھی اس پر بھی مقدمہ بنا رہے ہیں، اور نیب اس پہ مقدمہ بنا رہی ہے. میاں صاحب سے اس دن 3 گھنٹے جیل میں وہ پوچھ گچھ کر کے آئے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا بھائی بات سنو، یہ اتنی دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کرسی پہ میں بطور وزیر اعظم آپ کے ووٹ کے ساتھ بیٹھتا تھا، کہہ دو کہ وہ کرسی بھی خراب ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی نیب کا ایک مقدمہ بنا دو. تو ظفر وال کے بھائیوں،
وہ نواز شریف کی بطور وزیر اعظم گاڑی کے استعمال کا تو تم نیب کو پتہ چلتا ہے، لیکن پچھلے دور میں جب عمران خان کے پاس کوئی KPK کا عہدہ نہیں تھا، کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، یہ رکشے کی طرح KPK کا ہیلی کاپٹر، گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا اور بے دردی سے KPK کے حکومت کے سارے جو فائدے تھے وہ یہ اٹھاتا تھا۔ اس میں تو عمران خان کا کوئی قصور نہیں، نیب کو تو وہ بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی نیب کا قصور ہے نا۔ اور نواز شریف پہ گاڑیوں کے استعمال کے مقدمے بنانے والوں، یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں، ابھی یہ آپ کے پیسے پہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے، جو آپ کا خون چوس کے آپ کے بچوں کی روٹی چھین کے، نوالا چھین کے آپ جو ٹیکس دے رہے ہو نا، اس ٹیکس کے پیسے پہ یہ پورے خاندان کو لے کے سرکاری خرچ کے اوپر عمرہ کرنے گیا ہوا تھا۔ اور پھر جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کو سعودی عرب سے جہاز میں، سرکاری جہاز میں، اپنا ذاتی جہاز نہیں ہے، جہانگیر ترین کا جہاز نہیں، جو پاکستانی قوم کا جہاز ہے، اس میں اپنے جو وزیر ہیں ان کو نہیں بٹھایا، فارن منسٹر کو نہیں بٹھایا، کیونکہ جہاز پر عمران خان کے خاندان والوں کا اور ذاتی دوستوں کا قبضہ تھا۔ اور چلے نواز شریف کے اوپر مقدمے بنانے۔ بھائیوں، اس سب کی ایک ہی وجہ ہے، اس سب ناانصافی کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص کی خاطر، ایک لاڈلے کی خاطر پورے ملک کے آئین کا، پورے ملک کے قانون کا، پورے ملک کے انصاف کے نظام کے بخیے ادھیڑ دیے جائیں، صرف ایک شخص کو احتساب سے بالا تر ٹھہرانے کے لیے، مانتے ہو نا یہ بات؟ اور بھائیوں، یہ نالائق اعظم خود ہی تو یہی کہتا تھا نا کہ پاکستان میں امیر کے لیے ایک قانون ہے اور غریب کے لیے دوسرا۔ تو ظفروال کے میرے شیروں، پاکستان میں امیر کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا قانون نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں چاہے غریب ہو یا امیر، سب کے لیے ایک قانون ہے اور لاڈلے کے لیے دوسرا قانون ہے۔ جس انسان نے دھرنے دیے، 5 سال حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں کی اور لاک ڈاؤن کیا، گھیراؤ جلاؤ کی کھلے عام دعوتیں دیں، پاکستان کو بند کرنے کے نعرے لگائے اور پولیس والوں کو، وردی کے اندر پولیس والوں کو ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی، آج وہ شخص قانون سے بالا تر ہے نا؟ دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ جو شخص الیکشن کمیشن میں دوسروں کے خلاف درخواستیں دیتا ہے اور وہ درخواستیں 5 منٹ میں سنی جاتی ہیں، 5 منٹ میں، اسی الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف پارٹی، اس کی پارٹی کے خلاف بہت بڑے بڑے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، لیکن سالوں ہو گئے، کسی میں ہے جرأت کہ اس کے اوپر مقدمہ بنائے؟ کسی میں ہے جرأت کہ لاڈلے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے؟ ہے جرأت کسی میں؟ بتاؤ مجھے بھائیوں۔ جو شخص اشتہاری مجرم ہو، عمران خان اشتہاری مجرم تھا، پتہ ہے نا؟ تھا نا؟
اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف درخواستیں لے کے عدالت میں جاتا تھا، اشتہاری ہوتے ہوئے تاریخوں پر جاتا تھا، ججز پہ پریشر ڈالنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا. کسی میں اتنی جرت تھی کہ اس اشتہاری کو پہ گرفت ڈالے، اس اشتہاری پہ ہاتھ ڈالے؟ بتاؤ کسی میں اتنی جرت تھی؟ اب نکلیں گے سب نکلیں گے، اب نکلیں گے ان گلیوں میں 300 کنالوں کے گھر میں رہتا ہے. بھائیوں کتنے کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے. 1 لاکھ. اور عوام کو کہتا ہے جو پہلے ہی پیدا ہوتے ٹیکس دیتے آ رہے ہیں اور ان کے جو ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے، ان کے بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے، ان کو کہتا ہے ٹیکس دو، اور خود 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے. 1 لاکھ. مگر کسی FBR میں، کسی آئین میں، کسی قانون میں، کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے؟ اس کا گھر، بنی گالا کا گھر، پتہ ہے نا بنی گالا کا گھر بغیر NOC کے بنا ہے. کسی میں جرت ہے کہ اس کا گھر گرائے؟ ہاں، گھر گرتے ضرور ہیں. وہ آپ جیسے جن لوگوں کا کوئی سنوائی نہیں ہے، چھوٹا آدمی، بیچارہ غریب آدمی جو دہاڑی دار ہے، اس کے گھر بھی مسمار ہوتے ہیں، اس کے ٹھیلے بھی ہٹائے جاتے ہیں، اس کی دکانیں بھی گرائی جاتی ہیں. اور بھائیوں، ظفروال کی بہنوں، بھائیوں، جس انسان نے کبھی کوئی کاروبار نہ کیا ہو، جس انسان نے کبھی اپنے ہاتھ سے کما کے نہ کھایا ہو، جس انسان کے خاندان نے کبھی کاروبار نہ کیا ہو، نواز شریف کا والد تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ارب پتی آدمی تھا، ولی آدمی تھا. اس کا بیٹا ہے نواز شریف، جس پہ تم نے اپنے مین سے زیادہ ایسٹس کا مقدمہ بنا رکھا ہے. لیکن وہ شخص عمران خان، جس نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی، جس کے خاندان نے کبھی کاروبار نہیں کیا، کیا نیب میں اتنی جرت ہے کہ عمران خان کے اوپر اپنی آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کا مقدمہ بنائے؟ کیا ہے جرت اس میں اتنی؟ اور ظفروال کے بھائیوں، ایسے انسان کی اتنی جرت کہ ایک صاف اور شفاف کردار رکھنے والے جج کے خلاف ریفرنس بنا کے اس کو سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے. ہے دیکھو ذرا جرت دیکھو اس آدمی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پیچھے سے چھپ کے وار کرنے کی عادت ہے. وار کرنے کی عادت ہے. یہ سامنے نہیں آتا، ڈرپوک ہے، ڈرپوک اعظم ہے، پیچھے سے چھپ کے وار کرتا ہے. یہ اپنے چن کے اپنے مخالفوں کو میدان سے غائب کرواتا ہے، اٹھواتا ہے اور کہتا ہے نیب نے کیا ہے. پھر جس جج سے اس کو اندیشہ بھی ہو کہ وہ جج آئین اور انصاف اور قانون کا پرچم بلند کرے گا، اس سے عمران کو خطرہ ہے، تو پیچھے سے چھپ کے صدر کے ذریعے اس کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے. بھائی اتنی جرت ہے تو سامنے آؤ، کہو کہ میں نے بھیجا ہے، کہو کہ نواز شریف کے خلاف مقدمے میں نے بنائے ہیں، کہو کہ شہباز شریف کے خلاف مقدمے میں نے بنائے ہیں. تم نے بنائے یا تم نے سازش کر کے بنائے، بات تو ایک ہی ہے نا.
ایک ہی ہے نا. اور پھر ڈرپوک اتنا میرے بھائیوں، ڈرپوک اتنا کہ پیمرا کے ذریعے ٹی وی چینلز کو، میڈیا کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس داخل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کرے گا، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی. اگر اتنا ہی اچھا کام کیا تھا تو اتنا چھپ چھپ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس کا اطلاق ایسے ہوتا ہے کہ ریفرنس کے حق میں تو جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں سب ٹی وی پہ آ جاتی ہیں، لیکن ریفرنس کے خلاف جو بات ہو اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے. تو میڈیا والے میرے بھائی اور بہن کے ساتھ بھی میری دلی ہمدردیاں ہیں، ان کو بھی آج تبدیلی نظر آ گئی ہوگی نا. اور بھائیوں، یہ مقدموں سے کس کو ڈراتے ہو؟ نواز شریف کو ڈراتے ہو جو 2 دفعہ عمر قید کی سزا بھگت چکا، جو مشرف کے دور میں 14 مہینے اٹک قلعے کی قید کاٹ چکا، جو 7 سال کی اپنے وطن سے دوری، آپ سب سے دوری برداشت کر چکا، جو اپنی بیمار بیوی کو جو موت کی کشمکش میں مبتلا تھی اس کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا اور جیل چلا گیا. آج بھی 70 سال کی عمر میں دل کی بیماری کے ساتھ وہ شخص آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں بند ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا، میاں نواز شریف اقامہ جیسے مذاق پہ سزا نہیں بھگت رہا، وہ سزا بھگت رہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی. وہ سزا بھگت رہا ہے آپ لوگوں کے لیے صدائے حق بلند کرنے کی، اور وہ جھک نہیں رہا. یہ این آر او کی بات کرتے رہتے ہو نا، ایک تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے این آر او کی، چند دنوں میں تم خود این آر او مانگتے پھرو گے. جو انسان ہر بات کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہو اس کے منہ سے این آر او کی باتیں اچھی نہیں لگتی. اور میرے ظفروال کے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کے گواہی دے دو آج کہ کیا اگر نواز شریف کو این آر او چاہیے ہوتا تو وہ ایک جھوٹے منہ سے این آر او مانگتا، 100 این آر او اس کی جھولی میں پھینک دیے جاتے. گواہی دیتے ہو نا کہ تمہارا لیڈر 70 سال کی عمر میں بیماری کی حالت میں تمہارے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. میرے بھائیوں یاد رکھنا میری بات، اپنی بہن کی بیٹی کی ایک بات یاد رکھنا. اب میں ختم کرنے لگی ہوں کہ جو انسان، جو لیڈر، جو انسان آپ کے ووٹ سے نہیں آتا، جو انسان الیکشن چوری کر کے آتا ہے، جو آپ کے ووٹ چوری کر کے آتا ہے، جو چور راستے سے، چور دروازے سے سازشیں کر کے آتا ہے، وہ عوام کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوگا، اس کو عوام کی تکلیفوں کا کبھی اندازہ نہیں ہوگا. ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا نا ساہیوال کے ایک سرکاری ہسپتال میں 6 بچے، نومولود بچے، ماؤں کے جگر گوشے. میں بھی ماں ہوں، یہ بھی ماں ہے، آپ میں سے والد بھی ہوں گے اور مائیں بھی ہوں گی. ان 6 بچوں کا کہتے 6 ہیں، سنیں 12 بچے تھے، جو نومولود بچے ہسپتال میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے.
کسی نالائق اعظم کو اتنی توفیق ہوئی کہ ایک دفعہ جا کے ان والدین کو پوچھ لیتا کہ تمہارے دل پر کیا قیامت گزری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہے. اس کی یہ پہلی اور آخری بار ہے. اس کو پتا ہے کہ میں پہلی بار آیا ہوں اور آخری بار آیا ہوں. اس کے بعد اس نے سیدھا لندن بھاگنا ہے جہاں اس کے بچے بھی ہیں, جہاں اس کا سب کچھ ہے. یہ بھائیوں یہ وقت یاد رکھنا اپنی بہن کی پیشین گوئی, یہ بہت جلد, کیونکہ ڈرپوک تو ہے, جب اس کی آزمائش آتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے. یاد ہے نا عدلیہ بحالی کے دنوں میں جب یہ بڑا آگے آگے ہوتا تھا, جب میاں صاحب جلوس لے کے نکلے, لوگوں نے پتا کیا کہ وہ ایک عمران خان صاحب بھی تھے, وہ کہاں گئے؟ پتا چلا کہ وہ دیواریں پھلانتے ہوئے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو اس طرح میرے بھائیوں, آج آپ پہ مشکل وقت لا کر, پاکستان کو پہ اوپر مشکل وقت لا کر یہ ایسے بھاگے گا کہ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا پھر. کیونکہ جس شخص نے سازشیں کرنا سیکھا ہو نا, جس کی آبیاری سازشوں سے ہوئی ہو, وہ قانون کا اور لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا. اور پھر میرے بھائیوں دیکھو کتنی دیدہ دلیری سے اپنے وزیر کو, بجلی کے وزیر کو مبارکبادیں دے رہا ہے کہ مبارک ہو, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی رمضان میں. اور بھائی تم کس چیز کی مبارکبادیں لے رہے ہو اور دے رہے ہو؟ لوڈ شیڈنگ کس کی وجہ سے ختم ہوئی آج؟ نواز شریف نے, شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے پاکستان میں 13,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, اور اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کو لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے نجات دلائی. اور آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ آپ نے 1 کلو واٹ بجلی بھی پیدا کی ہے یا نہیں کی؟ اور خود ہر پرچے میں فیل ہو رہا ہے, ہر میدان میں فیل ہو رہا ہے. اور نواز شریف کے 100/100 جس پرچے میں اس نے لیے ہیں, اس پرچے میں نواز شریف کا نام ہٹا کے اپنا نام ڈالنے کی کوشش کرتا اور پکڑا جاتا ہے. اس حکومت کو آئے کتنی دیر ہو گئی؟ جعلی حکومت کو آئے کتنی دیر ہو گئی؟ 10 ماہ ہو گئے. وہ جو 90 دن کے وعدے تھے نا, وہ 90 دن تو بیچارے کہیں رہ گئے, 10 ماہ ہو گئے. اور سوائے شکایتیں کرنے کے, سوائے رونے کے کوئی کام نہیں ہے. آج بھی وہی رونا دھونا, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز. بھائی قوم کو یہ بتاؤ کہ تم نے 10 مہینوں میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے؟ اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک رات کو میں سن رہی تھی, کہتا ہے کہ میں ایک کمیشن بناؤں گا جو یہ دیکھے گا کہ پچھلے 10 سال میں جو قرضے لیے وہ کیوں لیے گئے. بھائی 10 سال سے پیچھے بھی ذرا ہاتھ ڈالو. 10 سال سے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ اس وقت تمہارے آقا مشرف کی حکومت تھی. وہاں جاتے ہوئے تمہارے پر جلتے ہیں. اور کمیشن بنے گا, ضرور بنے گا, لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ عمران خان کی 10 مہینے کی حکومت نے تمام قرضوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 10 مہینوں میں عمران خان کی حکومت نے اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 5 سالوں میں حکومت نے نہیں لیے. اور نواز شریف کی حکومت نے قرضے لیے بھی تھے, سب حکومتیں لیتی ہیں, تو واپس بھی کیے تھے. پیسہ کمایا تھا اور واپس بھی کیے تھے. اور پھر ان قرضوں سے اربوں کے منصوبے لگے نا. وہ قرضہ استعمال ہوتا ہوا نظر بھی آیا. بجلی کے منصوبوں پہ, موٹر ویز پہ, سڑکوں پہ, ہر چیز پہ وہ لگا ہوا نظر بھی آیا. تم نے جو اتنے قرضے لیے ہیں, 9 مہینوں میں ریکارڈ توڑے ہیں,
ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان قرضوں سے؟ تو بھائی صاحب اب رونا دھونا نہیں چلے گا. اب نواز شریف کی گردان نہیں چلے گی. اب جواب دینا ہوگا کہ تم سازشیں کر کے اقتدار تک تو پہنچ گئے. سازشیں کر کے تم نے چن کے اپنے مخالفین کو میدان سے باہر تو نکال دیا کیونکہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اتنی ساری سپورٹ کے باوجود یہ ہے تمہاری کارکردگی. تو میرے بھائیوں آج ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو. ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو. ہاتھ اٹھا کے میرے پیچھے بولے. اور جو لوگ مجھے اس وقت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, جو نئی نسل ہے, جو نوجوان ہیں, جو خواتین ہیں, جو بوڑھے بھائی بہن بیٹیاں, سب یہ وعدہ کرو کہ حکومتیں آئیں گی جائیں گی تو آپ کے ووٹ سے آئیں گی جائیں گی. آپ جس کو چاہو گے, جس کے نام ووٹ کی پرچی نکلے گی, حکومت اس کو ملے گی. بھائیوں ہاتھ اٹھا کے یہ وعدہ کرو کہ ووٹ سے حکومت بنانا یا گرانا صرف آپ کا حق ہے. یہ حق آپ کسی کو نہیں لینے دو گے. تمہارے بغض میں کردار گرے, اقدار گرے, بڑے بڑے سردار گرے. اور آئندہ اگر کوئی سازشیں کر کے اقتدار کے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا, آئین اور قانون کا مذاق بنائے گا, ووٹ چوری کرے گا, مخالفوں کے ساتھ فاؤل پلے کرے گا, آپ کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے رودے گا, تو آپ لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے. اپنے حق کے لیے, جس کے لیے نواز شریف لڑ رہا ہے, اس حق کے لیے خود بھی لڑو گے. عدلیہ پر چھپ کے وار نہیں ہونے دو گے, اور ووٹ کی حرمت کو بحال کرو گے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ظفروال زندہ باد. شکل گڑھ زندہ باد. دانیال عزیز بھائی اور میناز زندہ باد. جو بھی میرے بھائی اس وقت جو ہماری لوکل قیادت ہے, سب زندہ باد. اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ اپنے لیے نعرہ لگاؤ, ظفر